البيت والصلاة والسلام على من قال الحسين مني وأنا من الحسين وعلى والديه وآله وأصحابه وأزواجه في الدارين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رموز دین و دنیا سب پڑھا گئے کربلا والے. رموز دین و دنیا سب پڑھا گئے کربلا والے. رموز دین و دنیا سب پڑھا گئے کربلا
لگا کے ضرب باطل کو مٹا گئے کربلا والے لگا کے ضرب باطل کو مٹا گئے کربلا والے جفاؤں پہ جفائیں تھیں بلاؤں پہ بلائیں تھیں جفاؤں پہ بلاؤں پہ بلائیں تھیں مگر وعدہ شریعت کا نبھا گئے کربلا والے مگر وعدہ شریعت کا نبھا گئے کربلا والے شریعت کے تحفظ کے لیے باطل سے ٹکرائے شریعت کے تحفظ کے لیے باطل سے ٹکرائے یزیدی سازشوں کے بت گرا گئے کربلا والے یزیدی سازشوں کے بت گرا گئے کربلا والے ہمیں نت روکنے والوں ڈراوے موت کے دیکھ کر ہمیں نت روکنے والوں ہمیں جینا ہمیں مرنا سکھا گئے کربلا والے ہمیں جینا ہمیں مرنا سکھا گئے کربلا والے وہ تسلیم و رضا والے نبی والے خدا والے وہ تسلیم و رضا والے نبی والے خدا والے اے آصف ہر دیا حق کا
کربلا والے، اے آصف ہر دیا حق کا جلا گئے کربلا والے، رموز دین و دنیا سب پڑا گئے کربلا والے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعاظم شانہ دی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، باعث تخلیق کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زمان، سید سرورام، حامی بکساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دے دربارے گوہر بار اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد، قابل قدر سامعین محتشم، اللہ رب العزت دے فضل اور اس دی توفیق نال جمعۃ المبارک دے عظیم لمحات اندر تسی تے میں حاضری دی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میری دعائے رب ذوالجلال سانو سب نو قرآن و سنت دی سمجھ عطا فرمائے، قرآن و سنت دے ابلاغ و تبلیغ اور سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان شجاعت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ سامعین دی احتشام، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید دوسرا پارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 155 دے اندر ارشاد فرمایا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اسی ضرور بالضرور تانوں آزماواں گے، کدی خوف دے کے، کدی بھوک دے کے، کدی جانا دے نقصان نال، کدی مال دے نقصان نال، کدی پھلاں دے نقصان نال۔ تو رب ذوالجلال اپنے بندیاں نو آزماندہ ہے، جنہ زیادہ اللہ دی بارگاہ دا مقرب ہوئے گا انی زیادہ آزمائش ہوئے گی۔ مستدرک للحاکم دے اندر ہے، توڑے میرے لجپال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماندے نے کہ سب تو بڑی آزمائش انبیاء کرام علیہ السلام دی ہوئی، ثم الامثل فالامثل، فرمایا پھر جویں جویں درجے کٹ دے گئے، آزمائشاں کٹ دیاں گئیاں، سب تو بڑی آزمائش اللہ رب العزت نے نبیاں دی لئیے، اور نبیاں وچوں نبیاں دے سلطان توڑے میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی آزمائش ہوئی۔ تو آپ دی آزمائش دا ایک حصہ آپ دی اولاد دیاں قربانیاں نے۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی دی قربانی اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دی قربانی، اے دنیا دی عظیم قربانیاں نے کہ جنہ دی مثال قیامت تک نہیں ملے گی۔ تو محبوب کریم علیہ السلام دے غلاموں، ایک کدی نہیں ہویا کہ بندہ
پرائمری دا سٹوڈنٹ ہوئے تے پی ایچ ڈی دا امتحان دے رہا ہوئے، ایک کدی بھی نہیں ہویا کہ بالکل نواں طالب علم تے او دے کولو 16ویں دا امتحان لیا جائے، امتحان او دی حیثیت دے مطابق لیا جاندہ ہے۔ تو خالق کائنات جل والا نے جدو شانہ وڈیاں عطا فرمائیاں نے تو امتحان بھی وڈا ہی لیا، شان وڈی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام دے شہزادیاں نو جنت دے وارث بنایا، تو امتحان بھی بڑا آیا۔ یہ نہیں کہ نمرود ہوئے اور روئے زمین دا بادشاہ ہوئے تے 400 سال تک سر دا درد بھی نہ ہوئے، 4 صدیاں تک نمرود نو سر دا درد نہیں ہویا، اس واسطے کہ رب دی ناراضگی ہے، رب ذوالجلال دا قرب نہیں۔ ادھر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تے ہر طرح دی آزمائش آئی، 4 چفیریوں آزمائش آئی کٹھیاں ہو کے آگیاں، مگر آپ دا حال ہے عالم ہے کہ چاروں طرف سے کانٹوں میں گھیرا گیا تھا پھول، پھر بھی کھلا ہوا تھا عجب خوش مزاج تھا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ہر طرح دی آزمائش آئی، بھوک دی آزمائش آئی، مال دا نقصان، پھلاں دا نقصان، جان دا نقصان، اس ساری آزمائشاں اکٹھیاں ہو کے آئیاں نے، لیکن آپ نے ذرا برابر بھی غم دا اظہار نہیں کیتا، چہرے تے مسکراہٹ ہی رہی ہے۔ اور او دا سبب کیے، او دا سبب توڑے میرے لجپال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیاں مہربانیاں کرم نوازیاں اور لجپال آقا علیہ السلام دا سب تو پچھے او انداز محبت ہے کہ جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے شہزادیاں نو تیار فرمایا ہے۔ اس دی ایک جھلک تعارف دی صورت وچ سماعت فرماؤ جو خصوصی حدیث مبارکہ آپ احباب دے گوش گزار کرنا چاہ رہے ہیں۔ تبرانی دی موجم اوسط دے اندر بالخصوص 5ویں جلد صفحہ 23 حدیث مبارکہ 6462 نمبر ہے، اور شرف المصطفیٰ جلد نمبر 5 حدیث مبارکہ 2281 ہے۔ سماعت فرماؤ کہ توڑے میرے لجپال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا انداز کیے۔ ایک دن حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماندے نے کہ ایک دن سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عصر دی نماز پڑھائی، چوتھی رکعت دے اندر سرکار علیہ السلام چلے گئے۔ فلما کانا پھر رابعاتی اقبل الحسن والحسین حتی رکبا علی ظہری رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت امام حسن مجتبہ آئے، حضرت امام حسین آئے، آکے توڑے میرے لجپال آقا علیہ السلام دی پشت تے سوار ہو گئے۔ جس وقت یہ انداز ہویا ہے تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوران نماز فوضعہما بین یدی، سرکار علیہ السلام نے دوواں شہزادیاں نو اپنے سامنے بٹھا لیا۔ جس وقت سلام ہو گیا، جماعت مکمل ہو گئی، اقبل الحسن فحاملہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن نو علی عاتقہ الایمن اپنے سجے کندھے تے بٹھا لیا۔
والحسین علی عاتقہ الایسر، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کھبے کندھے تے بٹھا لیا۔ جدو اے انداز ہو گیا، ثم قال، تو توڑے میرے لجپال آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ، اللہ دے سونے نبی، منمون نبی، لجپال نبی، بے مثال نبی، با کمال نبی، مختار نبی بول دینے، ایوہ الناس الا اخبرکم بخیر الناس جدا وجدا۔ لجپال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما دینے، لوگو میرے صحابہ میں تانوں خبر نہ دیواں، تانوں خبر نہ دیواں کہ نانے دے لحاظ نال اور نانی دے لحاظ نال، جد اور جدہ دے لحاظ نال سب تو بہتر کونے، الا اخبرکم بخیر الناس عما وعما، کیا میں تانوں خوش خبری نہ دیواں، خبر نہ دیواں کہ چاچے دے لحاظ نال تے پھپھی دے لحاظ نال سب تو بہتر کونے؟ مطلب کیے فرمایا او بندے نہ وکھاواں، او شخصیات نہ وکھاواں، او ہستیاں نہ وکھاواں کہ جنہ دے نانے جیا کسے دا نانا نہیں، جنہ دی نانی جئی کسے دی نانی نہیں، جنہ دے چچے جیا کسے دا چچا نہیں، جنہ دی پپھو جئی کسے دی پپھو نہیں، الا اخبرکم بخیر الناس خالا وخالا، او ہستیاں نہ وکھاواں، انہاں دے متعلق خبر نہ دیاں کہ جنہ دے مامو جیا مامو کسے دا نہیں، جنہ دی خالہ جیاں کسے دیاں خالہ نہیں، الا اخبرکم بخیر الناس ابا و اما، فرمایا خوش خبری نہ دیا، خبر نہ دیا، خبر الا اخبرکم، کیا میں تو انہوں خبر نہ دیا کہ اونا دی جڑے باپ دے لحاظ نال بھی بہتر ہیں تے ماں دے لحاظ نال بھی بہتر نہیں، یعنی جنہ دے باپ جیا کسے دا باپ نہیں اور جنہ دی ماں جئی کسے دی ماں نہیں۔ ایک انداز خطاب ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے سوال فرما لے، پھر سرکار علیہ السلام نے جواب بھی خود عطا فرمائے، اور پھر سرکار علیہ السلام نے نتیجہ بھی خود عطا فرمایا۔ توجہ فرماؤ، لجپال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انداز اپنایا۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نو کندھے تے بٹھا کے سوال فرما کے جواب عطا فرمایا۔ فرمایا سن لو، ہم الحسن والحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فرمایا اے میرے دو شہزادے نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اینا دی شان ایوے، اینا دا تعارف اور اینا دی تعریف ایوے، اینا دی شناخت ایوے، جدہما رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فرمایا اینا دے نانا جان اللہ دے رسول نے، وجدتہما خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہا، فرمایا اینا دی نانی جان حضرت خدیجہ الکبریٰ نے، وَأُمُّهُمَا فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فرمایا اینا دی اماں جان سیدہ صدیقہ فاطمہ بنت
رسول اللہ نے وَأَبُوهُمَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب فرمایا انہ دے باپ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وَعَمُّهُمَا جعفر بن ابی طالب فرمایا انہ دے چچا جان حضرت جعفر بن ابی طالب نے وَعَمَّتُهُمَا أُمُّ هَانِي بِنْتُ ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا انہ دی پپھو جان حضرت ام ہانی نے وَخَالَهُمَا القاسم بن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا انہ دے مامو جان حضرت قاسم رسول اللہ دے لخت جگر نے وَخَالَتُهُمَا زینب ورقیت وَأُمُّ كُلْثُومِ بنات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا توجہ فرمانا جی فرمایا اینا دی خالہ نے حضرت زینب حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم بولو ہاں بلا حضرت زینب حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم کون بنات رسول اللہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بیٹیاں نے اینا دیا خالہ نے تو اے جملہ بول کے توڑے میرے لجپال آقا علیہ السلام نے رافضیت دی جڑ تو تباہی پھیر دیتی رافضیت دیا جڑیں کٹ کے رکھ دیتیاں کیونکہ رافضی سرکار علیہ السلام دی ایک بیٹی دا قائل ہے تنہ دا منکر ہے لیکن سنی لجپال آقا علیہ السلام دی چاروں بیٹیاں دا عقیدت مند ہے اور چاروں دے متعلق عقیدہ اے وے کہ جس طرح سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ السلام دے جگر دا ٹکڑا نے باقی تینوی سرکار علیہ السلام دے جگر دا ٹکڑا نے اور بریلی جو آواز آن دیئے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا نور بنتے نور زوجے نور ام نور 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 مطلق کی کنیز اللہ لہنا نور کا خالق کائنات جل والا نے توڑے میرے لجپال آقا علیہ السلام نو نور کل بنایا ہے اور سرکار علیہ السلام دی اولاد نو بھی نور بنایا ہے لجپال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیا اے تینوں لخت جگر حضرت سیدہ زینب حضرت سیدہ رقیہ حضرت سیدہ ام کلثوم حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دا تعارف انج ہو رہا ہے فرمایا اینا دیا خالہ جیاں کسے دیا خالہ نہیں اور لجپال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اے تعارف دے کے خلاصہ بیان فرمایا ہے نتیجہ دے دیتا رزلٹ دے دیتا فرمایا توجہ نال سن لو جدہما فی الجنہ وَأَبُوهُمَا فِي الْجَنَّةِ وَجَدَّتُهُمَا فِي الْجَنَّةِ وَأُمُّهُمَا وَعَمُّهُمَا وَعَمَّتُهُمَا فِي الْجَنَّةِ وَخَالَاتُهُمَا فِي الْجَنَّةِ وَخَالُهُمَا فِي الْجَنَّةِ وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ وَأُخْتُهُمَا فِي الْجَنَّةِ
اگلا جملہ بھی سماعت فرماؤ جو شرف المصطفیٰ دے اندر ہے تو میرے لجپال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے تو سارا فرما دیتا فرمایا اینا دے نانا بھی جنتی نے اینا دی نانی بھی جنتی ہے اینا دا باپ بھی جنتی ہے اینا دی والدہ بھی جنتی ہے اینا دے چچا بھی جنتی نے اینا دی پپھو بھی جنتی ہے اینا دے ماموں بھی جنتی نے اینا دیاں خالہ بھی جنتیاں نے فرمایا ہما فی الجنہ ایک خود بھی جنتی نے وَأُخْتُهُمَا فِي الْجَنَّةِ فرمایا اینا دیاں ہمشیرہ بھی جنتی نے میرے آقا کریم علیہ السلام دا جملہ جو شرف المصطفیٰ دے اندر ہے فرمایا وَمَنْ أَحَبُّهُمَا فِي الْجَنَّةِ وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فِي النَّارِ لجپال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے رہے وَمَنْ أَحَبَّهُمَا فِي الْجَنَّةِ فرمایا اے سارے تے جنتی ہے انہیں پر جیڑا اینا نال پیار کرتا ہے وہ بھی جنتی ہے جیڑا اینا نال پیار کرتا ہے وہ بھی جنتی ہے وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فِي النَّارِ تے جیڑا بغض رکھتا ہے وہ جہنمی ہے اللہ دا فضل ہے اسی امام حسن نال بھی پیار کرنے آ امام حسین نال بھی پیار کرنے آ خالق کائنات جلہ والا دا کرم ہے اہل سنت و جماعت تے ڈنڈی نہیں مارتے کوئی کنڈی نہیں رکھتے بلکہ اے سدھے سادے جو لوگ نے اہل محبت لوگ ہیں انہیں کہ لجپال آقا علیہ السلام دی ہر نسبت نال پیار کرتے ہیں اور ڈائریکٹ نہیں پیار کرتے سرکار دی وجہ تو پیار کرتے ہیں سرکار علیہ السلام دی محبت دی وجہ تو سرکار دی ہر نسبت نال محبت رکھتے ہیں تو محبوب کریم علیہ السلام دے غلاموں لجپال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے شہزادیاں نو جو شان عطا فرمائیے او دی جھلک اے بھی اے تو بچپن دا پیار ہے نا میرے آقا علیہ السلام دا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری حیات طیبہ دے ایام نے نا او دے وچ بھی یہ دا اظہار فرمایا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا انداز میں سماعت فرماؤ اور یہ دے پیچھے بھی سرکار علیہ السلام دا ہی فرمانے مروان بن حاکم کتاب و شریعہ دے اندر امام ابو بکر محمد بن حسین بن عبداللہ جری بغدادی مکی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سند صحیح دے نال روایت فرمایا ہے فرمانے نے کہ جس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بستر تے علالت دے اندر تشریف فرمانے میرے لفظات غور فرمائیو کوئی ایسا لفظ نہیں ہوئے گا جیدے وچ ذرہ برابر بھی بے ادبی دا خدشہ ہوئے گا کیوں سنی کدی بھی بے ادبی نہیں سوچدا کدی بھی بے ادبی الخیال بھی نہیں لیاتا میرے آقا کریم علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر علالت تے تشریف فرمانے کہ مروان بن حکم آ گیا آ کے کہنے لگیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منو نا تیرے نال رہنا بڑا ہی چنگا لگتا ہے یہ میں اپنا نصیب سمجھدا ہاں پر ایک گل لے کہ اے جڑا تو امام حسن اور امام حسین نال پیار کرنا ہے نا اے منو کھٹکدا ہے وہ بدبخت نے جدو اے لفظ بولے نا تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے بستر تے لیٹے ہوئے سن آپ اٹھ کے بہ گئے جی توجہ فرماؤ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے بہ گئے جس وقت بیٹھے نے نا تو آپ نے فرمایا تو امام حسن اور امام حسین دے متعلق جو لفظ استعمال کیتے نے یہ بالکل غلط لفظ نے یہ نجائز نے بے ادبی دے لفظ نے تینوں پتہ نہیں کہ امام حسن اور امام حسین ہیں کون فرمایا سن اشہدو میں گواہی دینا وا
لخرجنا معتمرین مع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی لجپالا قالی اسلام دے نال گئے ہیں عمرہ شریف کرن واسطے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے نال جدو نکلے ہیں عمرہ شریف کرن واسطے رستے دے اندر خیمے لگ گئے نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ دے ہمراہ ایک رستے تو گزرے نے جس رستے دے اندر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عاتقہ راکعہ ساجدہ منورہ محدثہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خیمہ مبارک لگیا ہویا ہے دونوں شہزادے بھی نال نے میرے آقا کریم علیہ السلام دا جدوں گزر ہویا ہے تو لجپال آقا علیہ السلام نے وہ کیا ہے صوت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یبکیان وہما مع امہما اپنی والدہ دے نال نے لیکن رون دی آواز آ رہی ہے دونوں شہزادیاں دے رون دی جدوں آواز توڑے میرے لجپال آقا علیہ السلام نے سنیے یقول لہا تو اپنی لخت جگر نو فرمان لگے نے ما شأنو بنی اے میری لخت جگر فاطمہ اے تے ہوئے بیٹے اے میرے شہزادے کیوں رو رہے نے وجہ کیے فقالت العطش عرض کتی سونے انہوں پیاس لگیے اس واسطے اے رو رہے نے لجپال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھیا اے پانی موجود نہیں صحابہ کو پوچھیا پانی نہیں میرے آقا کریم علیہ السلام دی محبت دا انداز ویکھو ظاہری طور تے پانی نہیں اگر چاندے سرکار علیہ السلام دعا فرمان دے جبریل جنت وچوں لے کے آ جاندا اگر چاندے زمین نو حکم دین دے زمین پانی پیش کر دین دی آسمان نو حکم دین دے آسمان پانی برسا دین دا لیکن اج دا انداز انوکھا ہے اج دا انداز نرالا ہے لجپال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے ناولینی احدہما میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے ایک شہزادہ منو دے دو ایک شہزادہ منو دے دو جدو میرے آقا علیہ السلام نے شہزادے نو لے آئے فَأَخَذَهُ فَضَمَّهُ إِلَىٰ صَدْرِهِ میرے آقا علیہ السلام نے شہزادے نو پکڑ کے سینے نال لا لیا جدو سینے نال لا لے آئے وَهُوَ يَدَعُ مَا یسکت او شہزادہ رو رہا سی چپ نہیں ہو رہا تو کریم آقا علیہ السلام نے کیتا کیے فَأَدْلَعُ لَهُ لِسَانَهُ توڑے میرے لجپال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک اپنے شہزادے دے منہ وچ پا دیتی ہے جدوں شہزادے دے منہ مبارک وچ زبان مصطفیٰ گئی ہے امام حسن مجتبہ نے زبان چوسنی شروع کر دیتی ہے زبان مصطفیٰ علیہ السلام چوس رہے نے فجعل یسمہ حتی حدا وسکت صرف زور نالی سبحان اللہ توڑے میرے لجپال آقا علیہ السلام نے اپنی زبان عطا فرمائیے شہزادے دی پیاس بجھ گئیے چپ ہو گئے تو تیرے میرے لجپال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شہزادہ دے کے فرمایا دوسرا دے دو جدو میرے آقا کریم علیہ السلام نے دوسرے شہزادے نو لے آئے کما ہوا ما سکتا فناولہا ایاں فقال لہا ناولین الآخر فناولتہ ایاں ففعل بھی کذالک
مالک سرکار علیہ السلام نے پہلے شہزادے والا برتاؤ فرمایا ہے، شہزادے نو سینے نہ لایا ہے، لا کے اپنی زبان دا چشمہ رحمت عطا فرمایا ہے، اپنی زبان دا او اثر عطا فرمایا ہے، جس زبان دے متعلق رب ذوالجلال فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ کریم آقا علیہ السلام نے زبان اقدس عطا فرمائی ہے، شہزادہ چپ ہو گیا ہے، خاموش ہو گیا ہے، تو توڑے میرے لجپال آقا علیہ السلام نے اے منظر دکھایا ہے، تو صحابہ ویکھ رہے نے، بالخصوص حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن حسنین کریمین نو جواب دے رہے نے، فرمایا تو اینا نال بغض رکھنا ہے، سرکار دے نہ دے اپنا سب کچھ قربان کر رہے نے، سرکار اپنی زبان عطا فرما رہے نے، تو میرے آقا علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے فَإِنِّي لَا أُحِبُّ هَذَيْنِ وَقَدْ رَأَيْتُ هَذَا مِن رَسُولِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ فرمایا میں انہاں نال پیار کیوں نہ کرا، سرکار خود انہاں پیار فرما رہے ہیں۔ تو محبوب کریم علیہ السلام دے غلاموں، لجپال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہاں نو خود کربلا چ بھیجیا ہے، خود کربلا چ آپ نہیں گئے۔ ایک دن حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسد الغابہ دے اندر بالخصوص اور دیگر کتب حدیث کے اندر توڑے میرے لجپال آقا علیہ السلام دا اے فرمانے عالی شان ہے کہ ایک دن حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوواں شہزادیاں نو لے کے سرکار دی بارگاہ چ حاضر ہوئیاں، تو آکے عرض کرتیاں نے ہازانی ابنا کا ورثہما شیئا، ابا جی اے دوویں تواڈے بیٹے نے تے انہاں نو کوئی وراثت تے عطا فرماؤ، کوئی ورثہ تے عطا فرماؤ، اپنی وراثت وچوں کچھ حصہ عطا فرماؤ۔ تو سرکار علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ اچھا دینا وا، نہیں، سرکار فرماندے نے بیٹی میں انہاں اپنے بیٹیاں نو دو ورثے دے چکیاں، دو ورثے دے چکیاں۔ ورثے کیڑے کیڑے نے؟ فرمایا اما حسن فَلَهُ حَيْبَتِي وَسُعْدَدِي، فرمایا میں اپنے شہزادے حسن نو اپنی حیبت دا اپنے روب دا ورثہ دے چکے آواں، اور اپنے شہزادے حسن نو اپنی سرداری دا ورثہ بھی دے دیتا ہے۔ میرا بیٹا حسن روب والا بھی ہے تے سردار بھی ہے، اور لجپال آقا علیہ السلام دا روب ہے کنہ، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے روب دی شہادت بخاری شریف جو سماعت فرماؤ، توڑے میرے لجپال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماندے نے، کریم آقا علیہ السلام فرماندے نے نصرت بالرعب مسیرت شہر، فرمایا رب ذوالجلال نے روب نال میری مدد فرمائی ہے، اور میرے روب دا عالم ایا، فرمایا ایتھے بیٹھیاں ایتھوں ایک مہینے دی مسافت دے تیز رفتار گھوڑا دوڑدا دوڑدا چلدا چلدا پہنچ دائے جتھے ایک مہینہ دوڑ کے انہوں پہنچن تے لگ دائے۔ فرمایا اس مہینے دی مسافت دے جدوں میرے دشمن دے سامنے میرا نام لیا جاندہ ہے، ایک مہینے دی مسافت دے دشمن نام سن کے کمب جاندہ ہے۔ فرمایا میں اپنے روب دا ورثہ اپنے شہزادے حسن نو عطا فرمایا ہے، اور دوسرا بھی سماعت فرماؤ، دوسرے ورثے دی
شان کیے فرمایا سعددی میں اپنی سرداری دا ورثہ اپنے بیٹے حسن کو عطا فرمایا ہے بخاری سمیت سینکڑوں کتب احادیث دے اندر میرے آقا علیہ السلام دا اے فرمان موجود ہے سرکار علیہ السلام نے فرمایا حضرت امام حسن نو اپنی گود وچ بٹھا کے اشارہ کر کے فرمایا ان ابنی ھذا سید فرمایا میرا اے بیٹا سید میرا اے بیٹا سردار لعل اللہ ان یصلح به بین الفئتین عظیمتین من المسلمین توڑے میرے لجپال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماندے نے میرے رب نے میرے اس بیٹے دے ذریعے مسلمانہ دیاں دو عظیم جماعتاں دے درمیان صلح کروانی ہے فرمایا میرا اے بیٹا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح به بین الفئتین عظیمتین من المسلمین فرمایا مسلمانہ دیاں کیڑیاں جی تھوڑا جیا بولیو جی مسلمانہ دیاں دو عظیم جماعتاں دے درمیان سلو کروانی ہے میرے اس بیٹے نے اے دی شان ہے یا تو سلو ہوئی ادھر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا لشکر تیار ہے جنگ واسطے ادھر حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا لشکر تیار ہے جنگ واسطے درمیان چ دو بندے حائل ہو گئے عرض کر دینے البدایہ والنہایہ دے اندر بالخصوص بات امام ابن کثیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سند صحیح دے نال نقل فرمائی ہے اس تو علاوہ دیگر کتب حدیث کے اندر موجود ہے میرے آقا کریم علیہ السلام نے جو اے عظمت اور شان عطا فرمائی نا ورثہ عطا فرمایا وہ دی جھلک موجود ہے اور مزے دی بات ہے کہ کشف المحجوب دے اندر داتا صاحب نے بھی کٹ نہیں کی تھی فارسی کشف المحجوب جو خواجہ بہاؤدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے داتا صاحب دا قلمی نسخہ محفوظ فرمایا فارسی دے اندر تو میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں امام حسن مجتبی دا لشکر بھی تیار ہے دو بندے عرض کر دینے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ چ کہ اگر جنگ کر لئی تے ہار جاواں گے صلح چنگی ہے آپ نے ایک خالی ورک دیتا میں جاؤ جا کے امام حسن دی بارگاہ چرچ کرو بھی اسی جنگ نہیں چاندے تو جو تسی لکھ دو گے سانو قبول ہے جو لکھ دو گے میں ٹھیک ہے چلے گئے لے گئے امام حسن پاک نے کچھ شرطہ لکھ دیتی ہیں توجہ فرمانو عقیدہ ہے کیونکہ فتنیاں دے دور چو گزر رہے ہیں ہر پاس سے فتنے نے لیکن امام حسن پاک نے شرطہ لکھ دیتیاں تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے شرطہ قبول ہی نہیں کیتیاں بلکہ تحفے بھی پیش کیتے تحفے بھی پیش کیتے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دا رنگ دیکھو کہ امام حسن پاک اور امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تحفے قبول کیتے کس انداز اچھ قبول کیتے نے کہ ایک بات سماعت فرماؤ جو مشکات شریف کے اندر موجود ہے کہ حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ چ امام حضرت امیر معاویہ نے 40 کروڑ درہم تحفے دے طور تے پیش کیتے اور امام حسن پاک نے قبول فرما لے دوسری بات جو داتا صاحب نے لکھی ہے وہ سماعت فرماؤ ایک دن ایک سائل آ گیا سائل داتا صاحب فرماندے نے سائل آیا حضرت امام حسین دی بارگاہ منگتا آ گیا کہنے لگیا جی میں کو عطا فرماؤ تو داتا صاحب فرماندے نے امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گفت
بنشین کہ مارا رزقی در راہیس تا بیارن بسی بر نیامت کہ 5 سرہ از دینار. فرماندے نے آپ نے فرمایا بھئی تھوڑا جا انتظار کر ساڈا رزق رستے وچ آ رہا ہے آندا ہے تے دے دینے. فرماندے نے تھوڑی دیر ہوئی بس تھوڑی دیر گزریے تو 5 سرہ از دینار بیاوردند 5 تھیلیاں دینار دیاں آ گئیاں. ہر تھیلی دے اندر از نزد معاویہ اندر ہر سرہ 1000 دینار. ہر تھیلی دے اندر 1000 دینار تے 5 نے کتنے ہو گئے 5000 دینار. آئے کدروں نے از نزد معاویہ یہ داتا صاحب لکھ رہے ہیں. فرمایا از نزد معاویہ جس وقت 5 تھیلیاں دینار دیاں سونے دے دینار نے سونے دے سکے نے حضرت امیر معاویہ نے بھیج دیتے نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ وچ جدو آ گئے نے گفتند کہ معاویہ از تو عذر می خواہد و می گویند کہ ای مقدار اندر وجا قطران صرف باید کرد صرف باید کرد تا بر اثر تیمار نیکوتر داشتا آید حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور نالک رکا لکھے آئے عرض کیتی اے امام حسین اے تھوڑا جیا تحفہ قبول فرماؤ میں ہور پیجن واسطے بھی تیار ہوں. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ فرمائیو. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے او سائل نو بلایا. سائل نو ساریاں تھیلیاں دے دیتیاں 5000 دینار سائل نو دے کے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ معذرت کر کے فرماندے نے اے سائل معاف کر دیں دین وچ دیر ہو گئی ہے انتظار کروایا ہے اے دی معافی دے دیو جے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے شہزادیاں نو وراثت دے 2 حصے عطا فرمائے نے. دوسرا حصہ کیے فرمایا اما حسین جرعتی و جودی. فرمایا میں اپنے بیٹے حسین نو بھی 2 حصے عطا فرمائے نے. اپنی جرت اپنی بہادری دا حصہ عطا فرمایا ہے وجودی اور اپنی سخاوت دا حصہ عطا فرمایا ہے. توڑے میرے لجپال آقا علیہ السلام دا جود کیے آپ دی شجاعت کیے. کریم آقا علیہ السلام فرماندے نے ہر نبی اپنی قوم دا شجاع دائے. آنا اشجع الانبیاء فرمایا منو رب ذوالجلال نے سارے نبیاں تو زیادہ بہادر بنایا ہے. سب نبیاں تو زیادہ شجاعت توڑے میرے لجپال آقا علیہ السلام دیئے. اور اس شجاعت وچوں کریم آقا علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت امام حسین نو حصہ عطا فرمایا ہے. وجودی فرمایا اللہ اجود اللہ سب تو زیادہ دین والا ہے. اللہ رب العزت سب تو زیادہ دین والا ہے. فرمایا آنا اجود بنی آدم میں اللہ تعالیٰ دی مخلوق وچوں سب تو زیادہ دین والا ہوں. اور او دے وچوں فرمایا میں اپنے شہزادے حسین نو اپنی سخاوت دا حصہ عطا فرمایا ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سخاوت دا ایک چھوٹا جیا جملہ تسی داتا صاحب دی زبانی سن چکے ہو. مزید کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اپنے شہزادیاں نو تیار فرمایا او دی ایک جھلک مزید داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی زبانی سماعت فرماؤ. آپ فرماندے نے کہ جنی دیر تک حق ظاہر رہا. داتا صاحب فرما رہے نے
جنی دیر تک فرمایا این قصہ بلکہ تعارف سماعت فرما لو اللہ اکبر آئمہ اہل بیت دا ذکر کر دیا آیا فرمایا وَمِنْهُمْ وَنِيز شَمَا آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَعَز جملہ علائق مجرد سید زمانہ خود ابو عبداللہ الحسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما از محققان اولیاء بود وقبلہ اہل صفا وقتیل کربلا واہل این قصہ برترستی حال وے متفق ند کے تا حق ظاہر بود مر حق را مطابع بود وچو حق مفقود شد شمشیر برکشید. فرمایا اے او شہزادے نے کہ اپنے زمانے دے سردار نے اور تمام جملہ علائق کے اندر ایک خاص ہستی نے اے سارا تعارف کرن تو بعد فرماندے نے جنی دیر تک حق ظاہر رہا اودوں تکر تلوار میان دے اندر رہی اور حضرت امام حسن اور امام حسین مطابع رہے حق دے تابع رہے اور جدوں فرمایا حق مفقود ہو گیا حضرت امیر معاویہ دا وصال ہو گیا یزید دا دور آیا یزید نے غلط کردار ادا کیتا تو فرمایا آپ نے تلوار اٹھا لی امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار اٹھا لی اور الکامل دی بات کمال اس دی جھلک کے داتا صاحب دے انہ جملیاں دی ترجمانی ہے الکامل دی اندر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ہو کربلا دی طرف جا رہے نے میدان تو تھوڑا جیا پچھے نے کہ رستے دے اندر آپ نے کوفیاں نو یزیدیاں نو خطاب کیتا اور اپنے احباب نو بھی فرمایا ایوہ الناس ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ يعمل في عباد اللہ بالإثم والعدوان فلم يغير ما عليه بفعل ولا قول كان حقا على الله ان يدخله مدخلا. امام حسن امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے نے فرمایا لوگوں سن لو میں جو تلوار اٹھا کے یزید دے مقابلے وچ آ رہا ہاں خود نہیں آ رہا رائیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی المنامی امرنی بی امرن منو میرے آقا علیہ السلام خواب وچ تشریف لے آکے فرمایا ہے اور اس تو پہلے سرکار فرما گئے نے فرمایا جدوں تسی ویکھو کہ سلطان وقت دا حکمران جابرے اللہ دے حرام نو حلال کر رہا ہے اور فرمایا کہ اللہ دے عہد نو توڑ رہا ہے رسول اللہ دی سنت دی مخالفت کر رہا ہے اور ایسے عمل کر رہا ہے کہ لوگاں دے درمیان برائی اور بے حیائی پھیلا رہا ہے فَلَمْ يُغَيِّرْ مَا عَلَيْهِ بِفِعْلٍ وَلَا قَوْلٍ فرمایا پھر جیڑا بندہ توجہ فرمایا جیڑا بندہ اس وقت اپنے فعل دے نال اپنی زبان دے نال اپنے ہاتھ نال یا اپنی زبان نال اس جابر تے ظالم حکمران دا سامنا نہیں کرتا انہوں برائی تو نہیں روکتا انہوں اچھائی دا حکم نہیں دیندہ تو حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے کانا حقا علی اللہ ان یدخلہو مدخلات فرمایا پھر رب دی اے شان ہے کہ جتھے ظالم حاکم دا جتھے ظالم حکمران دا حشر ہوئے گا اسے جہنم دے گھڑے وچ او دا ساتھ دین والے یا او دے
سامنے چپ رہن والیاں دا بھی حشر ہوئے گا۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں یہ بات کرن تو بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ہون سنو یزید دا کم کیے، فرمایا اِنَّ ہَاؤُلَائی قَدْ لَازِمُوا طَاعَةَ الشَّیطان، یزید اور یزیدیاں نے کی کیتا ہے شیطان دی اطاعت کیتی ہے، وَتَرَكُوا طَاعَةَ الرَّحْمَانِ اور رحمان دی اطاعت نو چھوڑ دیتا ہے، وَأَظْهَرُ الْفَسَادِ اور فساد نو ظاہر کر دیتا ہے، وَعَطَّلُ الْحُدُودِ اللہ دیاں حدہ نو پمال کیتا ہے، وَاسْتَعْصِرُوا بِالْفَيْ اور جو بیت المال مال ہے میرے آقا علیہ السلام دی امت دا مال ہے اس مال دا غلط استعمال کیتا ہے، وَأَحَلُّوا حرام اللہ اللہ دے حرام نو حلال کر رہا ہے، وَحَرَّمُوا حَلَالَهُ فرمایا اللہ دے حرام نو حلال کر رہا ہے اور حلال نو حرام کر رہا ہے، آنا احق من غیری فرمایا پھر میرے تو زیادہ کون حق رکھ دائے کہ یزید دا گریبان پکڑ کے یزید نو جھنجوڑ کے دساں کہ میرے آقا علیہ السلام دی شریعت دی مخالفت میں برداشت نہیں کر سکتا، میرے ہوندیاں میرے آقا علیہ السلام میرے نانا جان دی شریعت دی مخالفت ہو جائے، اللہ دیا حدہ پمال ہو جان، فرمایا پھر میرا جینا اے میرا جینا نہیں اے دینالو تے موت چنگی ہے۔ اے امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سارے جملے نے میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں اس وقت ہور کہہ رہے ہیں امام حسین اگے موت ہے، فرمایا آتو خبفونی بالموت موت دا ڈراوا دین دے ہو، آتو خبفونی بالموت فرمایا منو موت دا ڈراوا دین دے ہو، فرمایا موت نو تے میں آپ گلے لان والا والا۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں آج دے آخری پیغام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دامن رحمت پکڑ کے پیغام کیے، پیغام یا کہ اگر کوئی بھی ظلم کر رہا ہے کوئی بھی تے او دے سامنے حق بیانی کرنا اے حسینیت ہے، کوئی بھی ظالم ہوئے محلے دا چودری ہوئے یا علاقے دا چودری ہوئے ظالم او دی مخالفت کرنا اے ہوئی تے حسینیت ہے، اور چپ رہ جانا اے یزیدیت ہے، اور اگر او دی مخالفت کر دیا ہویا حتیٰ کہ جان بھی چلی جائے مال دا نقصان یا اور دیگر کوئی نقصان ہے ہوتے ہے ہی کچھ نہیں، امام حسین فرماتے ہیں اگر جان بھی چلی جائے تو فرمایا اگر جان دے نال ظالم دے ظلم نو روک دیتا جاندہ ہے تو جان دی تو پرواہی کوئی۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب دا صدقہ ساڑی حاضری اپنے دربار چا قبول فرمائے، آمین و آخر دعویٰ